حامدن ومصلیًا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا سورۃ الواقعہ سے تنگی دور ہونے والی بات صحیح ہے؟ سورہ واقعہ سے تنگی دور ہونے والی بات صحیح ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سورت غنیٰ اور تماغری والی ہے، فقر و فاقہ دور کرتی ہے۔ جو اس رات کو پڑھے اور اپنے اہل و عیال کو پڑھائے اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ لیکن اس کے متعلق مروی روایات ضعیف اور موضوع ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا قال وقد امرت بناتی ان یقرأنها کل لیلۃ۔ عمل الیوم واللیلہ لابن سنہ، حدیث نمبر 680، المطالب العالیہ 3765، شعب الایمان للبہقی 2498، العلل المتناہیہ 150، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 1293، مطبوعہ دار السلام۔ جس شخص نے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات اسے تلاوت کریں۔ ابن الکثیر اور شعب الایمان میں یہ بھی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیماری کو دیکھنے کے لیے گئے، یعنی بیمار پرسی کے لیے گئے تو کہا آپ کو کیا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے گناہوں کا۔ پھر کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے رب کی رحمت کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کسی طبیب کو بھیج دوں، یعنی ڈاکٹر کو بھیج دوں؟ کہنے لگے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، یعنی ڈاکٹر ہی نے تو بیمار کیا ہے۔ پھر کہا میں تمہارے لیے کچھ مال کا حکم دوں؟ کہنے لگے ایک دن پہلے آپ نے مجھے اس سے منع کیا ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دینا۔ کہنے لگے میں نے انہیں ایک ایسی چیز کی تعلیم دی ہے جب وہ اسے پڑھیں گے تو فقیر نہیں ہوں گے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ یہ روایت ضعیف و مضطرب ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس کی سند میں شجاع یا ابو الشجاع راوی مجہول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر وشجاع وسری لا عارفہما، العلل المتناہیہ 105، میزان الاعتدال 265، 536، لسان المیزان 1392۔ یہ روایت منکر ہے اور اس کی سند میں شجاع اور السری کو میں نہیں پہچانتا، اسی طرح اس کی سند میں ابو طیبہ یا ابو زیبہ بھی مجہول ہے۔ میزان الاعتدال 4542، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 413۔ اس کی سند میں اضطراب بھی ہے۔ السری کے شاگردوں نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ اس کا استاد شجاع ہے یا ابو شجاع۔ اسی طرح شجاع کے استاد میں بھی اختلاف ہے کہ وہ ابو فاطمہ ہے یا ابو زیبہ۔ پھر انہوں نے ابو زیبہ کا لفظ ضبط کرنے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ وہ ابو زیبہ ہے یا ابو طیبہ۔ نمبر 2، 3، 4 اور یہ ابو زیبہ عیسیٰ بن سلمان الجرجانی ہے اور اس کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت منقطع ہے۔ مزید تفصیل کے لیے مطالعہ کریں، دیکھیں لسان المیزان 761، تعلیق العلل المتناہیہ 105۔ نمبر 5، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو
चार वजहों की बिना पर ज़ईफ़ कहा है। नंबर 1, ये मुनक़ता है जिसके इमाम दारक़ुतनी वगैरह ने बयान किया है, जैसा कि इमाम दारक़ुतनी वगैरह ने बयान किया है। नंबर 2, इसका मतन मुनकिर है, जैसा कि इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने जिक्र किया है। नंबर 3, इसके रावी ज़ईफ़ हैं, जैसा कि इमाम इब्न जोजी रहिमहुल्लाह ने बयान किया है। नंबर 4, ये रिवायत मुस्तरब है और इसके ज़ईफ़ होने पर इमाम अहमद, इमाम अबू हातिम, इमाम इब्न अबी हातिम, इमाम दारक़ुतनी, इमाम बहकी वगैरह हम का इजमा है। सिलसिलतुल अहदीस ज़ईफ़ा 1 305 289। नंबर 2, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, मन क़रा सूरतुल वाक़िअती कुल्ला लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदन औ मन क़रा कुल्ला लैलतिन ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति लक़ियल्लाहु यौमल क़ियामति व वजहुहु फ़ी सूरतिल क़मरि लैलतिल बद्रि फ़ी सूरतिल क़मरि लैलतिल बद्रि। तज़किरतुल मौज़ूआत सफ़ा नंबर 78, ज़ैलुल अहदीस मौज़ूआ 177। जिस शख्स ने हर रात सूरतुल वाक़िआ तिलावत की उसे कभी फाका नहीं पहुँचेगा, और जिसने हर रात ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा की तिलावत की वो अल्लाह से क़यामत के दिन इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह होगा। इसकी सनद में अहमद बिन मोहम्मद बिन उमर अल-यमामी कज़्ज़ाब रावी है, जिसकी वजह से ये रिवायत मौज़ू व मनगढ़ंत है। सिलसिलतुल अहदीस ज़ईफ़ा 1 305 290, किताबुल मजरूहीन 1 143, मीज़ानुल इअ्तिदाल 1 143। नंबर 3, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, मन क़रा सूरतुल वाक़िअती व तअल्लमहा लम यक्तुब मिनल गाफिलीना व लम यफ़्तक़िर हुवा व अहलु बैतिही। जिसने सूरा वाक़िआ की तिलावत की और उसे सीखा वह गाफिल लोगों में नहीं लिखा जाएगा, नीज़ वो और उसके घर वाले फ़कीर नहीं होंगे। इमाम सीवती रहिमहुल्लाह ने ज़ेल अल हदीसुल मौज़ूआ 277 में, ज़ेलुल हदीसुल मौज़ूआ 277 में इसे अबू शेख रिवायत बतरीक़ अब्दुल क़ुद्दूस बिन हबीब अज हसन अज अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन बयान किया है और फरमाया कि अब्दुल क़ुद्दूस बिन हबीब मतरूक है। इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाह ने तसरीह की है कि ये रिवायत वज़ा करता था। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ने इसे कज़्ज़ाब करार दिया है। सिलसिलतुल अहदीस ज़ईफ़ा 1 306 391। इस तफसील से मालूम हुआ कि सूरतुल वाक़िआ के मुतालिक मरवी रिवायात ज़ईफ़ और मौज़ू हैं। बहुत सारे खतीब और वाइज़ हजरात इस रिवायत को बयान करते हैं और वज़ाइफ़ वारिद बताने वाले मशाइख भी इसे अपने मुरीदों को तलक़ीन करते हैं और फ़राखी रिज़्क़ के लिए ये फ़ज़ाइल कैलेंडरों की सूरत में शाये भी किए जाते हैं। इसकी वजह आमतौर पर यह है कि खुताबा वाइजीन को रिवायत की सिहत व सकब से कोई गरज नहीं होती और कुछ अहल इल्म इस मसले में मुतसाहिल हैं और फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ रिवायत भी कबूल किए जाते हैं। हमारे नज़दीक किसी अमल की फ़जीलत व इस्तहबाब एक खालिस शरई मसला है। इसमें ऐसी रिवायत काबिल हुज्जत और लायक इस्तिनाद हैं जिसमें कोई इल्लत कादिहा ना हो जो उसे ज़ईफ़ बना दे। ज़ईफ़ बयान करना अहले इल्म पर लाजिम है। अगर वो ज़ईफ़ बयान नहीं करेंगे तो आम लोग उसे सही समझकर कबूल करते जाएंगे। मसाइल के लिए सही और हसन और हदीस के अलावा किसी से हुज्जत नहीं पकड़नी चाहिए। और ये मजहब बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन का है। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वला यजूजु अन यअतमिदा फी शरीअतिल
على الحديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة قاعدہ جلیلہ فی التواصل والوسیلہ، صفحہ نمبر 112۔ شریعت میں ضعیف احادیث جو نہ صحیح ہیں اور نہ حسن قابل اعتماد نہیں۔ مشہور حنفی عالم محمد زاہد کوثری نے لکھا ہے ضعیف روایت کو مطلق طور پر نہ لینا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو بکر بن العربی جو اپنے دور کے بہت بڑے مالکی تھے، امام ابو شامہ المقدسی جو اپنے وقت کے کبیر شافعی عالم تھے، امام ابن حجم اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور ان کا اس مسئلہ میں قوی غیر محمل بیان ہے۔ مقالات کوثری، صفحہ نمبر 45 تا 46۔ لہذا ضعیف روایات مطلق طور پر قابل حجت نہیں۔ فضائل میں اور نہ مسائل میں فکر و تنگ دستی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کریں، اور ضرور دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے رب العالمین۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ القصص آیت نمبر 24۔ اے میرے پروردگار، تو بھلائی میں جو کچھ میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، بھلائی میں سے جو کچھ میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی مکاتبت سے عاجز آ چکا ہوں، آپ میرا تعاون کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تیرے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اتار دے گا۔ پھر انہوں نے یہ دعا بتلائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ترمذی کتاب الدعوت حدیث نمبر 3563، مسند احمد 153، مستدرک حاکم 538۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے میری کفایت فرما، اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ سے غنی کر دے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کے جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔